اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے دعوت دی، میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے جو گھیرنے والا ہے۔ میری قوم کے لوگوں، ناپ اور تول کو ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا رکھو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم سچے مومن ہو۔ مجھے سمجھانا ہی ہے، اور میں تم پر نگران مقرر نہیں کیا گیا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے رہے، یا اپنے مال میں ہم اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں؟ تمہاری نگاہ میں سب اگلے پچھلے بیوقوف اور گمراہ تھے، اور ہمارے اندر بس تم ہی ایک دانش مند اور راست باز آدمی رہ گئے ہو۔ اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں، ذرا غور تو کرو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، پھر اس نے وحی کی صورت میں مجھے ایک رزق حسن بھی اپنی طرف سے عطا فرما دیا، تو اس کے سوا کس چیز کی دعوت دوں؟ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کر کے وہی کام خود کروں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جس حد تک کر سکوں۔ اس کی توفیق مجھے اللہ ہی سے ملے گی، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میری قوم کے لوگوں، میرے خلاف تمہاری دشمنی کی ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی وہی آفت آ پڑے جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر آ پڑی تھی، اور لوط کی قوم تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ اور دیکھو، خیریت چاہتے ہو تو اپنے پروردگار سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار نہایت مہربان اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان تم ایک کمزور آدمی ہو۔ تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے، تم ہم پر کچھ بھاری نہیں ہو۔ شعیب نے کہا، میری قوم کے لوگوں، کیا میری برادری تم پر خدا سے زیادہ بھاری ہے؟ اس کا تمہیں خوف ہے اور خدا کو تم نے بھلا کر پسے پشت ڈال رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو میرا پروردگار اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ میری قوم کے لوگوں، جو کچھ کر رہے ہو اپنی جگہ کیے جاؤ، میں بھی کر رہا ہوں۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کون اپنی بات میں جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اس پر جب ہمارا حکم صادر ہو گیا تو ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے خاص اپنی رحمت سے نجات دی، اور جنہوں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا تھا ان کو کڑک نے آ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ سنو، مدین والے بھی دھتکارے گئے جس طرح سمود دھتکار دیے گئے۔ اسی طرح موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور ایک کھلی ہوئی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، تو انہوں نے فرعون کی بات مانی، درا حالے کہ فرعون کی بات راست نہیں تھی۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور انہیں دوزخ میں لے جا اترے گا۔ کیا ہی برا گھاٹ ہے جس پر وہ اتریں گے۔ ان کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی، اور آخرت کے دن بھی کیا ہی برا صلہ ہے جو انہیں دیا گیا۔ یہ ان بستیوں کی سرگزشتیں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ پھر تیرے پروردگار کا حکم صادر ہوا تو ان کے وہ معبود ان کے کچھ بھی کام نہ آئے جنہیں خدا کے سوا پکارتے تھے۔
ان کی بربادی کے سوا انہوں نے ان لوگوں کے حق میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا۔ تیرا پروردگار جب بستیوں کو پکڑتا ہے اور وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈریں۔ وہ ایک ایسا دن ہے جس کے لیے سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور وہ حاضری کا دن ہوگا۔ ہم اس کو بس ایک گنتی کی مدت کے لیے ٹال رہے ہیں۔ جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی شخص خدا کی اجازت کے بغیر کلام نہ کر سکے گا۔ پھر لوگوں میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ سو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، انہیں وہاں چیخنا اور چلانا ہے۔ وہ اسی میں پڑے رہیں گے جب تک اس عالم کے زمین و آسمان قائم ہیں، الہ یہ کہ تیرا پروردگار کچھ اور چاہے۔ اس میں شک نہیں کہ تیرا پروردگار جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ رہے وہ جو نیک بخت ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے، وہ اسی میں رہیں گے جب تک اس عالم کے زمین و آسمان قائم ہیں۔ الہ یہ کہ تیرا پروردگار کچھ اور چاہے، اس کی طرف سے ایسی عطا کے طور پر جو کبھی منقطع نہ ہوگی۔ سو اے پیغمبر، تم ان چیزوں کے معاملے میں کسی تردد میں نہ پڑو جنہیں یہ پوچھتے ہیں۔ یہ اسی طرح پوچھ رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا پوچھتے رہے۔ ہمارا فیصلہ ہے کہ ان کا حصہ ہم بھی بغیر کسی کمی کے انہیں پورا پورا ادا کر دیں گے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو اس کے بارے میں بھی اسی طرح اختلاف کیا گیا تھا۔ تیرے پروردگار کی طرف سے اگر ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان کے درمیان اس اختلاف کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تم پیش کر رہے ہو اس کی طرف سے یہ لوگ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو الجھا دینے والا ہے۔ تم مطمئن رہو، تمہارا پروردگار ان میں سے ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس سے یقیناً باخبر ہے۔ سو تم ثابت قدم رہو جیسا کہ تم کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کیا ہے، اور تم لوگ کجی اختیار نہ کرو۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ ان کی ترغیب و ترتیب کے باوجود ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی آگ پکڑ لے گی، اور خدا کے سوا تمہارے کوئی حامی نہ ہوں گے، پھر کہیں سے مدد نہیں پاؤ گے۔ اور دیکھو اے پیغمبر، اس راہ میں ثابت قدمی کے لیے دن کے دونوں حصوں میں نماز کا اہتمام کرو اور رات کے اوائل میں بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرنے والے ہوں۔ اور صبر کرو، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا اجر ضائع نہ کرے گا جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔ پھر اس پر بھی غور کرو کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم سے پہلے کی امتوں میں ایسے اہل خیر ہوتے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے۔ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت تھوڑے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی، اور ظالم جس عیش میں تھے اسی کے پیچھے پڑے رہے، اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ اے پیغمبر، تیرا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ان کے کسی ظلم کی پاداش میں ہلاک کر دے جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ تیرا پروردگار چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہیں ارادہ اور اختیار عطا فرمایا ہے۔ تو اب یہی ہوگا کہ وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، سوائے ان کے جن پر تیرا پروردگار رحم فرمائے۔ اس نے اسی لیے ان کو پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے فیصلہ کریں۔ سو تیرے پروردگار کی بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ کیا جن اور کیا انسان، میں سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے پیغمبر، رسولوں کی سرگزشتوں میں سے ہر ایک ہم تمہیں سنا رہے ہیں جس سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں۔
ان کے اندر تمہارے پاس حق آیا ہے اور ماننے والوں کے لیے ان میں نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر جو نہیں مان رہے کہ تم اپنے طریقے پر کرو جو چاہتے ہو، ہم اپنے طریقے پر کریں گے۔ تم بھی انتظار کرو کہ خدا کا فیصلہ کب صادر ہوتا ہے، ہم بھی منتظر ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب خدا کے پاس ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ سو اے پیغمبر اسی کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو تیرا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ۔ آمین یا رب العالمین۔